روشنی ڈالی جائے گی۔ حضرات گرامی قدر، میں آپ کے سامنے رب العالمین کی آپ کے اندر جڑی آیت کریمہ تلاوت کرنا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اس کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا، بے شک سب تو پہلا گھر جڑا زمین دے اوتے بندیاں دی عبادت واسطے بنایا گیا ہے، وہ مبارک گھر ہے جڑا مکہ پاک اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ بیت اللہ شریف حضرت امام نبوی نزہۃ المجالس کے اندر حضرت امام نبوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور موجود نے، آپ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی 6 مرتبہ تعمیر ہوئی، 6 مرتبہ بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی، خانہ کعبہ اللہ پاک کا پاکیزہ گھر بنایا گیا۔ سب تو پہلے زمینوں تے آسماناں دی تخلیق تو پہلے اللہ رب العالمین دے حکم دے نال رب دے فرشتیاں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، سب تو پہلے۔ دوسری مرتبہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر حضرت جناب آدم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیتا۔ تیسری مرتبہ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیتا۔ چوتھی مرتبہ قریش نے تعمیر کیتا ہے۔ پنجویں دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے، اور 6ویں دفعہ حجاج بن یوسف نے بیت اللہ شریف کی تعمیر نو کی تھی، اور آج جڑا بیت اللہ شریف موجود ہے یہ وہی حجاج بن یوسف کی بنا تے آج بیت اللہ شریف موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر، تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ سب تو پہلے اس دھرتی کے اندر پانی سی، زمین کا وجود نہیں سی، آسمان کا وجود نہیں سی، سب تو پہلے پانی سی، اور اللہ کا عرش اسے پانی کے اوپر سے قرآن آتے ہیں وکان عرشہ علی الماء، اللہ کا عرش اسے پانی کے اوپر سے جس میں رب العالمین نے بیت اللہ شریف میں تعمیر کا ارادہ کیا تھا۔ سب تو پہلے اس سے جگ پیدا ہوئی، وہ جگ پروردگار نے ساری زمین میں پھیلایا، جتوں تک جگ پھیلی گا اپنے زمین بنا چھوڑی، جتوں تک جگ پھیلی اللہ رب العالمین نے زمین بنا چھڑی۔ تفسیر ساوی کے اندر موجود ہے، علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ کعبۃ اللہ دے بنن دا سبب یہ بنیا کہ اللہ رب العالمین آسماناں نوں تخلیق کیتا، پروردگار زمیناں نوں تخلیق کیتا۔ اللہ دے کچھ فرشتے آسماناں دے اوپر اللہ دی عبادت کرتے سن، بندگی کرتے سن، اودی تسبیح تے پاکی بیان کرتے سن۔ کچھ فرشتے زمین اُتے اللہ دی پاکی بیان کرتے سن، تے آسماناں والے جڑے فرشتے سن نا، اللہ پاک نے انہاں دی عبادت واسطے اُتے بیت المعمور بنایا، آسمانہ تے گھر بنایا جتھے اللہ دے فرشتے طواف کرتے سن، اودی عبادت کرتے سن، اودی پاکی بیان کرتے سن۔ تے زمین تے کیونکہ ایسا گھر موجود نہیں سی، تے زمین دے فرشتے عرض کی یا رب العالمین ایک گھر ساڈے واسطے نہیں بنا جتھے اسی جمع ہو کے تیری عبادت کریے، تیری پاکی بیان کریے، تیری تسبیح و تعریف کریے۔ رب العالمین نے فرشتیاں دی درخواست تے اوتے عمل کیتا، اور انہاں دی اس درخواست کو شرط قبولیت بخشیا۔ پروردگار نے فرشتیاں کو حکم ارشاد فرمایا، اللہ دے فرشتیاں نے جتھے سب تو پہلے جگ جمع ہوئی سی اوتھے اللہ رب العالمین دے حکم دے نال اللہ دا گھر تعمیر کیتا۔ سبحان اللہ۔ سب تو پہلے گھر اللہ دے فرشتیاں تعمیر کیتا۔ اس تو 200 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے۔ اللہ پاک کو ارشاد فرمایا میرے پیارے پیغمبر میرا گھر تعمیر کرو۔ جناب آدم علیہ السلام نے فرشتیاں دی معاملت کے نال اللہ کا گھر تعمیر کیتا، اس ویلے گھر تعمیر ہو گیا۔ پھر ایک گھر حضرت آدم علیہ السلام نے جڑا بیت اللہ تعمیر کیتا طوفان نوح تک موجود رہا۔ اس ویلے طوفان نوح آیا تے اللہ رب العالمین نے بیت اللہ شریف کو آسمان تے اٹھا دتا، اور اوتھے ایک سرخ ٹیلے دا نشان باقی رہا۔ اس کے باوجود دنیا آتی رہی، عبادت کرتی رہی، دعاواں منگتی رہی، التجاواں کرتی رہی، طواف کرتی رہی، کچھ برتن حاصل کرتی رہی۔ وقت گزریا، اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم کا زمانہ آیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے پیارے خلیل میرا گھر تعمیر کر۔ عرض کی پروردگار گھر کتے بنانا ہے؟ فرمایا ہمیں جبریل پتہ دس دیں گے، جبریل نے بھی تشریف فرما ہوئے اور آن کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بیت اللہ شریف کی بنا کے بارے دسیا کہ اللہ کے پیارے خلیل نے اپنے پیارے بیٹے اسماعیل کو نال لیا تے رب دا گھر بنانا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو نقشہ اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان کرتا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ میرا یاد کرو۔ اس میں میرے پیارے پیغمبر جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام میرے گھر کا دوبارہ بلند کرتے سن پہ، کعبہ اللہ کا دوبارہ بلند کرتے سن پہ۔ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے مصری دربار سے انجام دیتا، جناب اسماعیل علیہ السلام مجبور بنے ہوئے نے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کو جناب گارا پکڑا ہونے دے، پتھر پکڑا ہونے دے۔ اللہ کا پیارا خلیل پتھر
نو لے کے انہاں دا گھر تعمیر کرنا پیا اس ویلے بیت اللہ شریف دی تعمیر ہو گئی رب العالمین دا گھر تعمیر ہویا حضرت ابراہیم نے کعبہ اللہ نو تعمیر کیتا ہے کعبہ اللہ تعمیر کر کے جناب ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین دی بارگاہ اندر ہاتھ بلند کیتے ہیں ہاتھ بلند کر کے التجا کیتی ہے ربنا تعمیر کیتا دعا کی یا اللہ خدمت قبول فرما لے پتہ لگا کوئی چنگا کام کریے نا کو اللہ کا گھر بنائیے کوئی نیک کام کریے کوئی نیکی کریے تے وہ کر کے تے رب دی بارگاہ دعا کرنا یا اللہ ان کو قبول فرما اللہ دے پیارے خلیل دی سنت سبحان اللہ ہائے ہائے بیت اللہ شریف بنایا رب العالمین دی بارگاہ وچ دعا کیتی پروردگار ان کو قبول فرما اج اسی کی کرنے ہیں نماز بھی پڑھ لیے نا نماز اسی پڑھ لیے تے ساڈے کو نماز پڑھن تو بعد دعا دا ٹائم نہیں ہوندا سانو یہ دیوالی پڑھ لی ہے نا ہن دعا دا مصیبت باہر اللہ اکبر نماز پڑھیے روزہ رکھیے حج کریے حالانکہ مقصد یہ ہے نا رب خود چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے کو منگے دعا منگے میں اپنے بندے کو عطا کراں لیکن بندہ جب توفیق ہو جائے نماز پڑھنا آ بھی جائے نا مسیتے جو نہیں کرے گا نماز پڑھے گا تو نماز پڑھ کے دعا بھی نہیں مانگ رہے وہ صرف نام کو بھی لیتی تو مصیبت باہر اللہ پاک دے پیارے خلیل نے کعبۃ اللہ تعمیر کی یا رب العالمین بارگاہ میں دعا کی ہے یا رب العالمین ایک خدمت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے جس نے دعا کی اس کے بعد پھر رب العالمین بارگاہ میں ہاتھ بلند کیتے ہیں دعا کی ہے ربنا واجعلنا مسلمین لك ومن ذريتنا امة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا اسماعیل کو بھی اپنا فرما بردار بنا ہاں جی اللہ اکبر یا رب العالمین ساڈی اولاد تو ایک ایسی امت پیدا فرما جڑی تیری فرما بردار ہوے اللہ اکبر اللہ پیارے اللہ ارنا مناسکنا یا اللہ سانو اپنی عبادت کے طریقے سکھا وتب علینا ساڈے تے نظر رحمت فرما بے شک تو بڑی نظر رحمت فرمانے والا ہے مہربان ہے رحیم کریم اللہ دے پیارے خلیل نے دعا منگی ہے اس ویلے دعا ہو گئی جناب خلیل دی اپنے واسطے دعا کی اس کا دی قبولیت کی دعا کی ہے اپنی اولاد واسطے دعا کی ہے امت واسطے دعا کی ہے پھر دعا کے بعد ہاتھ بلند کیجئے جو کی ہے یا رب العالمین ربنا وابعث فیہم رسولا اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر محبوب پاک علیہ السلام دی بے صدا ذکر کر رہے ہیں سبحان اللہ محبوب دی آمد آدھی آج اسی حضور دی آمد دا تذکرہ کر رہے تے لوکاں نوں جناب بڑی تکلیف ہو جاتی ہے تو میں کہتا تیرا قرآن پڑھ کے تے حضور دی آمد دا کئی رب دے نبی حضور دی آمد دا تذکرہ کر دے رہے ہیں رب دے نبی تذکرہ کر دے رہے ہیں حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کیتا رب العالمین حکم ارشاد فرمایا فرمایا میرے پیارے پیغمبر ان کے بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا ہے میرا گھر تعمیر ہو گیا ہے اور اعلان کر دو لوگوں نے میرے بیت اللہ دے حج واسطے بلاؤ لوگوں نے اس گھر دی حج واسطے بلاؤ اس گھر دے طواف واسطے بلاؤ ابراہیم علیہ السلام نے کی یا رب العالمین میں اعلان دے کر دیواں گا پر ساری مخلوق کا نواز کیے جائے گی ہر بندے تک میرا پیغام کیے پہنچے گا رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے خلیل
سنے کر کے آواز دیتی ہے کہ پکار کے کہ یا عباد اللہ مجیب داعی اللہ وحجو بیدہ العالمین دے پیارے خلیل نے آواز بلند کر کے آکھا اے اللہ دے بندے رب دے منادی دی نگاہ میں توجہ فرماؤ رب دے منادی دی پکار دا جواب دیو اودے گھر دا حل کرو اودے گھر دا حل کرو روایات کے اندر آؤں گا جس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ ندا بلند کی دی ہے جڑا بیدار سی انہیں بھی سنی ہے جڑا ستا ہوا سی انہیں بھی سنی ہے جڑا عالمی الوان در سی انہیں بھی ایک بار سنی ہے جڑا ماں دے پیٹ اندر سی انہیں بھی ابراہیم کی پکار کو سن لیا ہے سبحان اللہ ہائے 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 ہر بندے تک اللہ دا حکم پہنچیا مفسرین فرماتے نے پھر اتنے جن نے ایک مرتبہ لبیک آکھیا نہ رب ایک حاضری تکلیف عطا فرمایا سبحان اللہ نے دو مرتبہ لبیک آکھیا رب نے دو حاجانی تکلیف عطا فرمایا تے جن نے تین مرتبہ لبیک آکھیا رب نے تین حاجانی تکلیف عطا فرمایا بیت اللہ شریف تعمیر ہویا انا اموالا بیت مودی للناس للذی ببکہ مبارکا وہ بقیزہ کا جڑا بکا پاک اندر موجود ہے رب العالمین فرماتے ہیں کہ مبارک بڑیاں برکتاں والا ہے بڑیاں برکتاں والا ہے برکتاں والا ہے یا رب العالمین کتنا برکتاں والا گائے اللہ رب العالمین فرمایا بیت اللہ شریف سراپا برکت ہے سراپا برکت ہے ایتھے جناب ریتیاں صبح اندر بھی برکت ہے ایتھیاں شام اندر بھی برکت ہے ایتھے دن اندر بھی برکت ہے ایتھیاں راتاں اندر بھی برکت ہے ایتھے جناب والا سالہ اندر بھی برکت ہے ایتھے مہینے اندر بھی برکت ہے ایتھے ہفتے اندر بھی برکت ہے ایتھے گھنٹے اندر بھی برکت ہے منٹاں اندر بھی برکت ہے رب العالمین فرمایا وہ یہ بیت اللہ شریف دی اسی ایک سال اور قریب ایک لمحے اندر برکتاں نقشیاں نے سبحان اللہ اللہ اکبر تفسیر حسینی کے اندر موجود ہے کہ حضور صدر کائنات نے فرمایا جیڑا بندہ ایک مرتبہ بیت اللہ شریف کا دیدار کرتا ہے نا بیت اللہ شریف کا صرف دیدار کرتا ہے بیت اللہ شریف کو بار ایک سال عبادت کرنے کا ثواب اللہ پاک نے عطا فرمایا یعنی کہ جیڑا بندہ ایتھے نورے ہاتھ بیٹھ کے ایک سال عبادت کرے او دا ثواب تے بیت اللہ شریف نو ایک نظر دیکھنے دا ثواب ایک برابر سبحان اللہ یہ ہے بیت اللہ شریف اندر جڑیاں رب العالمین نے برکتاں رکھیاں نے بلکہ حضرت مجالس سے اندر روایت موجود ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا من نظر الى الکعبۃ ایمانا و تصدیقا خرج من الخطایا ویؤمن ولدته نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن نے ایک مرتبہ حالت ایمان کے اندر اور تصدیق قلبی کے نال بیت اللہ شریف کا دیدار کیتا گناہوں تو ایک بات کے ساتھ ہو جاتا ہے جنہیں آج ایمان بدن کو پیدا ہوا ہے فرمایا جنہیں ایک مرتبہ حالت ایمان کے اندر اور تصدیق قلبی کے ساتھ بیت اللہ شریف نے دیکھا سارے گناہوں ایک پاک کے صاف ہو جاتا ہے جنہیں آج ایمان بدن کو پیدا ہوا ہے ویسے خدا کو مجالس روایت موجود ہے میرے بڑے آقا مولا حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا فرمایا روزانہ بیت اللہ شریف کے اندر رب العالمین 120 رحمتاں نازل کرتا سبحان اللہ سورۃ سیدنا یاد رسول 120 رحمتاں رب روزانہ بیت اللہ شریف کے اندر نازل کرتا ہے سرکار نے فرمایا 60 رحمتاں اس بندے واسطے نازل کرتا ہے جڑے بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں تے اللہ رب العالمین انہوں نے سنا تے 60 رحمتاں نازل کرتا ہے اور 40 رحمتاں انہاں تے نازل کرتا ہے جڑے بیت اللہ شریف کے اندر نمازاں پڑھتے ہیں نفل پڑھتے ہیں رب العالمین انہاں تے 40 رحمتاں نازل کرتا ہے اور 30 رحمتاں پروردگار انہاں بندیاں تے نازل کرتا ہے جڑے بیت اللہ شریف دا صرف دیدار کرتے ہیں صرف دیدار جڑے بیت اللہ صرف دیدار کرتے ہیں رب وحدہ لا شریک انہاں اُتے بھی رحمتاں نازل کردا ہے یار ایمان نال دس جڑے کعبے لوگ دیکھن والے تے رب رحمتاں نازل کردا پیا ہوے تے اس بیت اللہ شریف دی اپنی برکتاں دا اندازہ کون کر سکدا ہے ہائے 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 بیت اللہ شریف دے اللہ اکبر میرے دوست بڑے فرمانا کرنا پیا ازواج دی پہلی زندگی اندر روایت موجود ہے حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا بیت اللہ شریف کا کی مقام ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ ایک مرتبہ رمضان شریف دا ایک مہینہ بیت اللہ شریف کے اندر رمضان شریف کے روزے رکھتا ہے رب وحدہ لا شریک انہوں ایک سال دے روزے دے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ ایک مہینہ جڑا
بیت اللہ شریف سے روزے رکھے گا اللہ پاک ان 1 سال کے روزے کا ثواب کہ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جڑا بیت اللہ شریف کے اندر جن نے 1 فرض نماز ادا کی تھی رب العالمین ان 1 لاکھ نماز کا ثواب عطا فرما دے گا یار ایمان نال دس تیرا جیسے 1 نماز 1 لاکھ نماز دے برابر ہوے تے 1 رمضان شریف دا مہینہ 1 سال روزے رکھن دے برابر ہوے تے رب العالمین دی رحمتاں دے برکتاں دا اندازہ گھر پہنچ سکدا ہے اس واسطے تے جناب والا سی کہنے آ کہ کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر بعد ذرا دھوم باجو سارے مل کے اب کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر دیکھو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اور ذرا میرے رسول کو فرما دے یہ نہ کے بارے پوچھنا سننا ہے یہ نہ برکتاں کے بارے پوچھنا سننا ہے کہ اس بندے کو پوچھ کے دیکھ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی ہے انہیں کعبۃ اللہ کا دیدار کیتا ہے انہیں حج و عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے اس بندے کو پوچھ کے دیکھ کہ سونے لکھاں دے ہزاراں دا مجمع بیت اللہ شریف کے اندر جمع ہو گئے لبیک اللہم لبیک بلا سلامہ کرا کرتا ہے لیکن اس میرے اس قدر دلان کے اندر گناہوں نو بیان بجائے ہو جانی ہے اس قدر دل اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے اس قدر خشیت اللہ کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے پھر کیویں بندہ گناہوں تو پاک دے صاف ہو جاتا ہے اس بندے کو پوچھ کے دیکھو وہ جڑی حاضر نہیں ہو سکے وہ اس امید کے نال پڑھ لو کہ رب العالمین سانوں بھی بیت اللہ شریف دیاں قضاواں عطا فرما دے رب العالمین سانوں بھی بیت اللہ شریف دیاں یہ نورانی فضاواں دیکھنا نصیب فرما دے اس امید کے نال سارے بابا بدرنگ مل کے پڑھ لو ذرا کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر رب العالمین اعلان فرماتا ہے بیا والا بیت الہدی للناس الذی بکر مبارکا سراپا برکت ہے بیت اللہ شریف سراپا برکت ہے اچھا میں ہن اس کو بھی بڑی گل یہ جو برکتاں ہے نا کعبۃ اللہ دیاں میں ایک اس کو بڑی گل کردے ہاں اور یہ ہے کہ بندہ یہ مومن جیڑا ہے ایک بندہ ہے مومن جنوں کامل ایمان حاصل ہے وہ اللہ رب العالمین دے ہاں اودی حرمت بیت اللہ دی حرمت نال نبھاتا تے یہ گل میں کوئی اپنے کولوں نہیں کردا پیا نا نا ابن ماجہ دی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سرور کائنات بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں تے طواف کے دوران حضور نے کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا کعبہ تو کتنا پکیدہ ہے تیری خدا کتنی پکیدہ ہے تو کتنا عزت والا ہے تیری حرمت کتنی عظمت والی ہے حضور فرمایا مگر میں وہ اپنے اس رب کی قسم جنے قبضہ قدرت اندر میری جان ہے کعبہ وہ تو بندہ محمد کی حرمت تیری حرمت نالوں کہیں نشان زیادہ ہے ہائے 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 بندہ محمد کو اللہ اکبر اس واسطے مولانا روم رحمت اللہ علیہ بڑی سونی گل کیتی ہے آپ فرماتے نے دل بدستا کے ہجے اکبر سے خوش کرنا اے حج اکبر دے برابر اور اد ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است ہزارہ کعبہ ایک بنی ہوتے بندہ مومن دا ایک دل اس کعبہ تو بہتر ہے سبحان اللہ وجہ کی یہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں وجہ ہے کہ کعبہ
فضیلت کی وجہ ہے کہ دل کعبہ ہوئے جنہوں تعمیر کیتا اللہ نے پیارے خلیل نے سبحان یہ کعبہ اللہ دی شان ہے فرمایا لیکن بندہ مومن دا دل کوے جڑا کہ پروردگار دے بزرگار یہ تھوڑا رب العالمین دی بزرگار ہے اللہ رب العالمین سے واضح بولے شاہ صاحب نے فرمایا سے کہ دادے کعبہ دادے مسجد دادے منڈل ادے دادے سارے جہانہ واسطے کعبہ ہدایت سبحان اللہ سارے جہانہ واسطے رہنمائی کعبہ رہنما کرنے کہ جڑا بندہ بیت اللہ شریف کا رکوع کر کے نماز پڑھتا ہے نا بیت اللہ وہ رہنما بن جاتا ہے کہ جہاں رہنما بیت اللہ ہو جائے پھر بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا سبحان اللہ للعالمین سارے جہانہ واسطے نیچے بندے بھی شامل نے نیچے چوپائے بھی شامل نے جانور بھی شامل نے کہ درد بھی انہاں دا رہنما بھی بیت اللہ شریف ہے بلکہ اگر درختہ کو دیکھیے تو وہ بھی بیت اللہ شریف والے ہو گئی سبحان اللہ ہدی للعالمین فیہ آیات بینات اللہ رب العالمین فرمایا کہ دے اندر نشانیاں نے واضح نشانیاں نے کھلیاں نشانیاں نے نشانیاں کی نے بیت اللہ شریف کے اندر ایتھے جناب والا آب زمزم ہے جی بولو سبحان اللہ ایتھے مزاب رحمت ہے ایتھے رکن یمانی کی ایتھے نشانیاں کی نے ایتھے صفات مروا نے سبحان اللہ سیدھا جا تک کیا ایتھے میدان عرفات ہے ایتھے مزدلفہ ہے ایتھے منہ ہے یہ نشانیاں نے ایتھے مقام ابراہیم ہے سبحان اللہ ایتھے حجر اسود یہ ساری نشانیاں نے ایتھے پتہ ہے کی شے آب زمزم وہ پانی ہے جس کے بارے سرور کائنات میں ارشاد فرمایا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ابن ماجہ شریف کے اندر روایت موجود ہے الفوج میں کبیر کے اندر کہ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ آب زمزم وہ مبارک پانی ہے کہ یہ جو پیندیاں ہویا بندہ جڑا ارادہ اور قصد کرے گا اللہ پاک کو پورا فرما دے گا سبحان اللہ یہ آب زمزم دی شان پیندیاں ہویا جڑا قصد کرے گا اللہ پاک کو وہی پورا بلکہ حضرت ابن عباس کو روایت ہے کہ صدر کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں زمین کے اوپر آب زمزم تو بہتر کوئی پانی نہیں یہ ایسا پانی ہے کہ جڑا غذا بھی ہے نالے شفا بھی سبحان اللہ تے ابو ذر غفاری مدینہ شریف آئے تے تیرے دن تے تیرے اللہ صرف آب زمزم ہی پیتے رہے سبحان اللہ تے ورنہ اطلاع ملی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ نے فرمایا بے شک یہ ایسا پانی ہے اللہ طعام و تکمن و شفاء و سکمن حضور فرمایا ایسا پانی ہے کہ بھوکیاں واسطے کھانے کا کام کرتا ہے بیماراں واسطے شفا کا کام کرتا ہے سبحان اللہ یہ ہے اس آب زمزم کی برکتاں حضرات گرامی کو توجہ فرمایا ہے بلکہ ابن ماجہ شریف کی روایت میں موجود ہے کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو نا آب زمزم سیر ہو کے پینے دی تلقین فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ بلکہ حضور نے فرمایا ساڈے اور منافقین کے درمیان یہ نشانی ہے کہ اسی آب زمزم سیر ہو کے پینے ہیں جبکہ منافق بندہ کبھی بھی آب زمزم سیر ہو کے نہیں پینے یہ حضور نے فرمایا نشانی ابن ماجہ کی روایت آج کے اسی دینے نا کوئی بندے حج کر کے ہوتے نے بڑا پیسہ لایا ہوتا حج کر کے ہوتے عمرہ کر کے ہوتے تے اوندے خالی آتے تے جے کوئی ساڈے ورگا سادہ بندہ چل کے آکھے نا حضور عمرہ شریف کر کے آئے جو حج کر کے آئے جو ماشاءاللہ تو کوئی آب زمزم دا کوٹی جیڑا او سانو چکھا دیو تو پانی تھوڑا جہا پیا دیو تے انہاں بڑا ٹلایا کو کر کے آکھن گے جو بس او پانی تو اوتھے پیپو لیا ہیں جی اوتھے پیپو لیا کی ایویں میں چکی لینا ہے تے پانی ہے نا معاذ اللہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے تے پانی ہے لگا چلیا ہو جائے تو پتہ نہیں یہ پانی نہیں بلکہ یہ وہ مبارک پانی ہے جس کے بارے حضور نے فرمایا کہ آب زمزم کو دیکھنا ہی عبادت ہے سبحان اللہ حضور فرمایا آب زمزم کو دیکھنا ہی عبادت ہے تے یہ آب زمزم وہ پانی ہے کہ جس ویلے بندہ آب زمزم پیتا ہے نا تے پانی میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سارے گناہ دھل جاتے ہیں یہ وہ مبارک پانی اللہ اکبر پھر تے حجر اسود ہے کہ حضرت اسود کے بارے سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جس ویلے جنت تو نازل ہویا یہ بالکل دگنا ہو جاتا سفید سے پھر فرمایا کہ گناہگاراں نے جس ویلے چھویا گناہگاراں نے انہوں ٹھوسا لیا گناہگاراں نے جس ویلے لاگے دے نال لگے تے انہیں گناہگاراں نے گناہ سارے چوسے میں گناہ چوسے تے پھر آب زمزم سے آؤ
اللہ اکبر یار ذرا توجہ کرے کہ پھر اس بندے دے دل دی سیاہی دا عالم کی ہوئے گا جس بارے حضور نے فرمایا کہ جس ویلے بندہ گناہ کرتا ہے دل وچ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے جویں وہ گناہ کرتا رہتا ہے تے نقطہ پھیلتا رہتا ہے اگر توبہ کر لے تے نقطہ صاف ہو جاتا ہے نہیں تو نقطہ پھیل کے سارے دل تے چھا جاتا ہے وہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پتہ لگا جس ویلے بندے دا گناہ والا دل سیاہ ہویا ہوئے اور گا کے ایک مرتبہ حجر اسود دا بوسہ لیتا ہے نا کہ حجر اسود اس بندے دے دل دی ساری سیاہی چوس کے دل نو صاف تے ستھرا کر دیتا ہے تو جی حضرت اسود بھی ہو چاہتا ہے کہ بندہ رب دے گھر آیا ہے ایدا دل میلا نہ رہے بلکہ دل صاف ہو سبحان اللہ حضرت اسود بھی ہو چاہتا ہے چہرہ بھاوے جویں دا بھی ہوے دا دل صاف رہنا چاہیے تے جے آکھو تے عارفہ دے سلطان دی بولی نہ ایہو گل کرنی سبحان اللہ یار خان سلطان بڑی سونی گل کیتی ہے آخر بندے نے کہ دل کارے نالوں اے منہ کارا چنگا تے جے کوئی اس نو جانے بلکہ جتھے حضرت ابراہیم دے پیر لگے نے نا اتھوں پتھر بالکل ریشم کی طرح نرم ہو جاتا ہے سبحان اللہ اج بھی اس پتھر تے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے قدمین شریفین دے نشان موجود نے اور ہزاراں سال گزرن تو بعد بھی یہ پتھر اپنی اصل حالت کے اندر موجود ہے رات رات توجہ فرمایا جی میں آکھنا چاہنا کہ جیڑی تھان دے ابراہیم خلیل اللہ دے پیر لگ جان رب وحدہ لا شریک ہزاراں سال گزرن دے بعد بھی اس تھان دی حفاظت کرتا ہے تے پھر جیڑی تھان میرے مصطفی رب دا حبیب لے دیا پیا ہے پروردگار محمد خدا دی کتنی حفاظت کیتیاں ہوئیاں نے سبحان اللہ فتوے لگن دے باوجود ہزاراں سال دے باوجود اور بعد اللہ محمد خضرات منہدم کرن دے ناپاک منصوبیاں دے باوجود اور بعد اللہ محمد خضرات دے اوتے سلمے اکبر دے فتوے لگن دے باوجود کفر و شرک دے فتوے لگن دے باوجود اج بھی محمد خضرات اپنی آباد دے نال چمکا ماردا ہے پیا راضی اوشا خان رسول نے انہوں کو ایران منور کردا ہے پیا اور قیامت تک کردا رہے گا تو اس واسطے کہ محمد خضرات دی حفاظت دا ذمہ رب العالمین نے لیا ہوا ہے سبحان اللہ جگہ عام نہیں رہی بلکہ اللہ پاک نے اس دے بارے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ابراہیم دے قدماں دے لگڑ دی تھان نوں مصلی بناؤ تے ابراہیم دے قدم لگے نے اوتھے نماز پڑھو اونوں جائے نماز بناؤ اونوں مصلی بناؤ اوتھے برکت حاصل کرو
ذرا توجہ دے کر جتھے ابراہیم دے پیر لگ جان وہ تھان تے ہو جائے مصلا تے جتھے آمنہ دا لال حبیب خدا لیٹیا ہوے پھر سبحانیہ لگا اندازہ کون کر سکتا ہے سبحان اللہ ہائے ہائے جتھے ابراہیم دے پیر لگا رب آکھے انہوں مصلا بناؤ تے جتھے آمنہ دا لال لیٹیا پیا ہو جائے بولے تے صحیح تو آپ کو میں آکھن لگا میں آکھنا چاہنا حضرت کرام کے جتھے ابراہیم دے پیر لگن اس تھان نوں مصلا کہندے نے تے جتھے اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت جناب موسیٰ کلیم اللہ دے قدمین شریف ہیں لگن وہ تھان بن جائے چاہے جنہ تے جتھے رب دا پیارا حبیب آمنہ دا لال قلب لاوے نا اس تھان نوں عرش مولا کیا جاندا سبحان اللہ عرش مولا یہ تمام امت دا متفقہ فیصلہ ہوئی ہے کہ جتنے میرا مصطفیٰ لے کے پیا ہے وہ امت قدرہ عرش مولا کو جانا پھر گل کرنی پڑی ہے بڑی دیر ادا کرنے کی کسی کے سب سے آؤ سارے بابا دکھن مل کے پڑھو ذرا سب سے سب سے اللہ دے پیارے اللہ دے محبوبہ دیاں علامات دا نام ہے سبحان اللہ نبی دے غلاماں دا یہ شیوا دے شعار رہا ہے کہ جتھے جتھے حضور سرور کائنات دے قدمین شریف ہیں پاس ہوئے نے نا حضور دے صحابہ نے اس تھان تو برکتاں حاصل کیتیاں سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن عمر دا یہ معلوم ہوتا سی کہ جس ویلے آپ مدینہ شریف تو دے سفر واسطے روانہ ہوئے سن تے لوگاں نوں پوچھدے سن کہ وہ کہڑی